بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ہمارا فزکس چینل ہے تیور فزکس۔ ہم نے آج سیکنڈ ایئر کا کورس سٹارٹ کیا ہے اور اس میں ہمارا پہلا چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 1 الیکٹروسٹیٹک، جو کہ بک میں چیپٹر نمبر 11 ہے۔ تو آج اس کا انٹروڈکشن والا لیکچر ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں الیکٹروسٹیٹکس سے۔ واٹ از مین بائی الیکٹروسٹیٹکس؟ تو ٹرمینالوجی کو دیکھے الیکٹروسٹیٹک کا جو ورڈز ہے یہ ہمارے پاس دو چیزوں سے بنا ہے۔ نمبر 1 الیکٹروسٹیٹکس۔ الیکٹرو کا مطلب ہے الیکٹرانس، اس کا مطلب ہے الیکٹرانس، وائل اسٹیٹکس کا مطلب ہے ریسٹ پوزیشن، یا سمپل اردو میں ساکن، یا اس سے بھی آسان مطلب وہ چیز جو بالکل متحرک نہ ہو، حرکت نہیں کرتا، مطلب اپنی جگہ پہ ریسٹ پوزیشن میں ہو۔ تو یہ تو الیکٹروسٹیٹک کی جو سمپل ورڈز میں میننگ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی۔ ابھی ہم جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ تو الیکٹروسٹیٹکس کا جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس، electrostatic is the branch of physics which deal with the study of charged particle which at rest position are. Electrostatics is the branch of physics which deal with the charged particle at rest form or static position. تو الیکٹروسٹیٹکس فزکس کی وہ برانچ ہے جو کہ ہمارے پاس اس چارج پارٹیکل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یا اس چارج پارٹیکل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے جو کوئی بالکل ریسٹ پوزیشن میں ہو، اسٹیٹک پوزیشن میں، نو موومنٹ کرتا ہو، اپنی جگہ سے بالکل اپنی جگہ پہ اسٹیٹکس ہو، تو اس کو ہم الیکٹروسٹیٹکس کہتے ہیں۔ ہاں، ابھی الیکٹروسٹیٹکس فورس کیا ہے تو اس کی طرف آتے ہیں، ذرا اس کو دیکھیں۔ The force act between two charged particles which are at rest position is known as Coulomb force or electrostatic force or repulsive force. یہ تین طرح کے نام ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ The force act between two charged particles which are at rest position is known as Coulomb force or electrostatic force or repulsive force. تو یہ تین طرح کے نام ہم دے سکتے ہیں۔ ایک کون سا فورس ہے تو اس کو ذرا اردو میں سمجھاتا ہوں، اس کو سمجھے ذرا۔ وہ طاقت یا وہ فورس جو کہ دو چارج کے درمیان ایکٹ کرتا ہے یا پروڈیوس ہوتا ہے، لیکن وہ کس حالت میں ہو، وہ ہمارے پاس ریسٹ پوزیشن میں ہو، اور اسٹیٹک پوزیشن مطلب نو مومنٹ، از نون ایز کولم فورس۔ اس کو سمپلی آپ الیکٹروسٹیٹکس فورس بھی کہہ سکتے ہیں اور یا ریپلسو فورس بھی کہہ سکتے ہیں۔ ریپلسو فورس اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس دو چارج پارٹیکل ہے، اور ہمیشہ جو دو چارج پارٹیکل ہوتا ہے اس میں ایک پازیٹیو ہوگا ایک نیگیٹیو، مطلب ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں گے، تو اس لیے یا سیم پارٹیکل کے درمیان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم اگزامپل سے الیکٹروسٹیٹک کو سمجھتے ہیں کہ یہ الیکٹروسٹیٹکس ہے کیا۔ تو ابھی ایک سمپل سا ایگزامپل ہم لیں گے، آپ کو ڈائیگرام سے بھی نظر آئے گا کہ ہمارے پاس ایک ہیومن باڈی کے جو بال ہوتے ہیڈ پہ وہ ہے، اور ایک کم ہے، مطلب یہ دو ڈائیگرام میں میں نے آپ کو دکھا دیا۔ تو when a plastic cum is rubbed with hair and it attracts paper bits, this is known as electrostatics. کیا کہتے ہیں اس ایگزامپل میں؟ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پلاسٹک کم ہے، مطلب عام سی کنگھی ہے، اس کو اگر آپ ہیومن باڈی کے ہیڈ پہ جو ہیئر ہے اس کو اگر آپ اس کے ساتھ ربنگ کریں، مطلب فریکشن والی جو رگڑے اس کے ساتھ، تو اور پھر اگر چھوٹے چھوٹے کاغذ کے پارٹیکلز ہو اس کے ساتھ آپ اس کو نزدیک لائے تو یہ اس کو اٹریکٹ کرے گا۔ یا اگر اس کا ذکر کرتے ہیں تو ایک سمپل سے ایگزامپل ہے، اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی الیکٹروسٹیٹکس کی۔ تو ایگزامپل کیا ہے؟ when a plastic column is rubbed with hairs and it attracts paper bits, it is known as electrostatics. اگر آپ پلاسٹک کم مطلب جس کو کنگھی کہتے ہیں، اگر آپ اس کو ہیومن باڈی کے ہیڈ کے ہیئر سے رب کریں تو پھر اس کو اگر آپ کاغذ کے چھوٹے پارٹیکل کے قریب لائے تو یہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔
یہ کیوں اٹریکٹ کرے گا؟ کیونکہ اس میں ہمارے پاس پولیرٹی، چارج پولیرٹی آ جائے گی. چارج پولیرٹی مطلب ایک طرف بالکل پازیٹیو ہو جائے گا اور ایک طرف بالکل نیگیٹیو چارج. تو آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ آلویز اپوزٹ چارج اٹریکٹ ایچ ادر. آپ کو بالکل یہ پتہ ہے. تو اگر ایک پہ پازیٹیو بن گئی تو دوسرے پہ خواہ نیگیٹیو بنے گی، تو اس لیے یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرے گی. اور یہی الیکٹروسٹیٹکس سے. ہاں، اب ہم اس ٹاپک کی جو کی کنسیپٹ ہے اس کی طرف توڑ آتے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو کنسیپٹ کو ذرا دیکھیے گا. سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا چارج کو جاننا ہوگا کہ چارج ہم فزکس میں کہتے ہیں چارج ہے کیا چیز. تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن کی طرف توڑا جائے، اے پراپرٹی آف میٹر دیٹ کاز الیکٹرک فورس. وہ میٹر کی وہ پراپرٹی، وہ صلاحیت، وہ خوبی جو کہ دوسرے چیز کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں. یہ ایک آبجیکٹ کی یا ایک باڈی کی یہ انٹرینسک پراپرٹی ہوتی ہے، یہ اس میں پہلے سے موجود ہوتی ہے. اسی طرح اگر ہم ٹائپس آف چارج کی بات کریں تو ہمارے پاس بیسیکلی 2 چارج ٹائپس ہے. ایک ہمارے پاس پازیٹیو ہے اور دوسرا ہمارے ساتھ نیگیٹیو ہے. پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو چارج. اور اس کے علاوہ اگر ہم چارج کی کچھ اور پراپرٹی کی طرف جائے تو ہمارے پاس کچھ اور پراپرٹی بھی ہے چارجز کی. وہ فرسٹ آف آل ہے ہمارے پاس لائک چارج ریپیل ایچ ادر. واٹ از مین بائی دس سینٹینس؟ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 چارج ہے، 2 پازیٹیو ہے، مطلب ایک پہ بھی پازیٹیو سائن ہے اور دوسرے پہ بھی پازیٹیو. تو یہ بالکل ایک دوسرے کو ریپیل کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیم چیز ایک دوسرے کو ریپیل کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بائی نزدیک آتے تو وہ بھی ریپلجن کرتے ہیں. مطلب اپنے اپنے جو چیز بھی ملتے تو وہ ریپلجن کاز کرتے ہیں. تو اسی لیے چارج کی بھی یہ اگزامپل ہے. یہ پازیٹیو ملتا ہے تو اٹ کاز ریپلجن. یہ کبھی ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک نہیں آ سکتی. وائل اگر ہم اس کی دوسری پراپرٹی پڑھیں، ان لائک چارج اٹریکٹ ایچ ادر. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزٹ چارج ان لائک چارج پارٹیکل جو ہے نا ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرے گی. ان لائک چارج مین ایک چارج ہمارے پاس پازیٹیو ہوگا اور دوسرا ہمارے ساتھ نیگیٹیو ہوگا. تو یہ ایک دوسرے ہمیشہ کیا کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اور یہی ہمارے پاس کولم لا بھی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہے وہ ہمارے پاس کولم لا کا ہوگا. تو یہ ہمارا چینل ہے اور نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. اور ابھی ہم جس کا جو بھی کوشچن ہو تو ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کریے گا. انشاءاللہ آپ کو ہر کوشچن کا بالکل فل جواب ملے گا. اور یو آسک ایوری ٹائپ آف کوشچن. آپ ہر قسم کے کوشچن پوچھ سکتے ہیں فزکس کے حوالے سے. بالکل انشاءاللہ ہمارا لیکچر ہوگا سمپل مگر کنسیپچول ہوگا. تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. والسلام.